السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ الاعراف کا ہم کر رہے ہیں مطالعہ۔ طویل ترین مکی صورت ہے قرآن پاک کی، اور 22ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں، اور اب آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172۔ اس کا حوالہ پہلے بھی کچھ مرتبہ آیا، آئندہ بھی آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اپنے رب ہونے کا ایک ہی وقت میں اقرار کروایا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے نکالی اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد، اور انہیں ان کی جانوں پر ہی خود گواہ بنایا۔ الست بربکم، فرمایا اللہ نے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، وہ بولے کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ام تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے۔ اس کی تفصیل کچھ حدیث مبارک میں آتی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تمام انسانوں کی ارواح کو ایک ہی وقت میں اللہ نے پیدا فرمایا، اس کو عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے، اور تمام انسانوں کی روحوں سے اقرار کرایا۔ گویا انسانوں کے اندر جو ایک سیلف کانشیسنس ہے، روح کے اندر ایک کانشیسنس موجود ہے، تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ نے اقرار کرایا کہ وہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کا تعارف ہماری فطرت میں بلٹ ان ہے، نیا نہیں۔ آیات، نشانیاں غور و فکر کرنے سے یاد دہانی، کتابیں پیغمبروں کے ذریعے عطا ہوئیں یاد دہانی کا ذریعہ، پیغمبروں نے آ کر اللہ کا تعارف کرایا یاد دہانی کا ذریعہ، ہزاروں انبیاء نے ایک ہی دعوت دی کہ تمہارا ایک خالق ہے، رب ہے، معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو یہ ہے، اس کو عہد الس بھی کہہ دیتے ہیں، جب تمام انسانوں کی روحوں سے ایک ہی وقت میں اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت قرآن پاک کی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کا پہلے اقرار ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد۔ تو کئی قیامت کی تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، نہیں، اللہ نے زمین پر ہمیں بھیجا، کانشیس کے ساتھ بھیجا، شعور کے ساتھ بھیجا، اور فطرت میں اپنا تعارف رکھ کر بھیجا۔ فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا کہ تم یہ نہ کہو کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا اللہ تو ہمیں ہلاک کرتا اس پر جو باطل قسم کے لوگوں نے کیا؟ یعنی یہ تمہارا بہانہ نہیں چلے گا، تمہاری فطرت میں بھی اللہ کا تعارف موجود۔ وکذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، مراد ہے کہ حق قبول کریں، اللہ کو مان کر اللہ کی مانیں۔ اگلی آیت کریمہ اور سے ایک دو اگلی آیات میں ایک واقعے کا ذکر ہے۔ قرآن پاک نے نام نہیں لیا، ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا علم دیا، یعنی پیغمبر کے ذریعے یقیناً پہنچا ہوگا، مگر وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا، نفس پرستی میں لگا، جسم کا ہو رہا، روح کے تقاضوں کو سے فراموش کیا، اللہ نے اس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے کتے کی مثال دی، اور آگے ذکر آئے گا مثال ایک کتے کی مثال فقط ایک فرد کیا، پوری قوم کے لیے بھی ہو سکتی ہے، استغفر اللہ۔ یہ بیان آگے آ رہا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، اور اے نبی علیہ السلام انہیں حال سنائی اس شخص کا جسے ہم نے اپنی آیات میں سے علم عطا کیا، پس وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ ہو گیا گمراہ لوگوں میں سے۔ جب آیات سے ہٹا تو شیطان پیچھے لگا تو یہ ہوا گمراہ۔ جو آیات سے جڑا رہے، اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ کون ہے یہ شخص؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلندی عطا فرماتے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے کلام کے ذریعے رفعت عطا فرماتا ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارک پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور ترک کرتے نہیں کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ یہ قرآن بندے کو فضیلت عطا کرتا ہے، اللہ کا کلام بندے کو رفعت، بلندی عطا کرتا ہے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ زمین کی طرف ہی مائل ہو گیا، پستی کی طرف مائل ہو گیا، جسم ہی کی طرف توجہ رہی، کھانا پینا دنیا بس اسی کے اندر وہ مگن رہا۔ اعلیٰ تر کوئی مقصد، بلند تر کوئی مقصد، زندگی کا مقصد خدا کو پا لینا، راست پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اپنی روح کی آبیاری کرنا، اپنے روح کے تقاضوں کو پورا کرنا، بلندی حاصل کرنا، اس طرف اس کی توجہ نہ رہی، پستی کی طرف چلا گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، نفس کی پیروی کی، حالانکہ رب کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال تو کتے کی طرح ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے
اللہ اکبر. ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ، اگر تم اس پر حملہ کرو یا اسے چھوڑ دو وہ ہانپتا رہے گا. کچھ حملہ کرو تب بھی ہانپتا رہے گا اور اسے چھوڑ دو تب بھی ہانپتا رہے گا. یعنی کتا ایک ایسا جانور ہے کہ ہر حال میں وہ ہانپنے کی کیفیت میں ہوتا ہے. زبان لٹکتی رہتی ہے اور رال ٹپکتی رہتی ہے. یہ حرص، طمع، لالچ کی علامت ہے. تو وہ بندہ جس نے آیات الہی کو پس پش ڈالا، کتاب کو پس پش ڈال دیا، دنیا کی محبت میں غرق ہو گیا، دنیا ہی کا غلام بن گیا، جسم ہی بس فوکس رہ گیا، روح کو اس نے فراموش کر دیا، تو اس کی زبان بھی لٹکتی رہتی ہے، حرص، طمع، لالچ میں مبتلا رہتا ہے. ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے. استغفر اللہ. اور ایک فرد ہی کیا، ایک قوم ہو سکتی جس کے لیے قرآن کہہ رہی مثال ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، بس اے نبی علیہ السلام یہ احوال بیان کیجئے، یہ بات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں. ایک قوم بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دے، جیسے بنی اسرائیل کا ذکر ہم پڑھ چکے. سورہ البقرہ آیت نمبر 102، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب پس پش ڈال دی. وہاں ذکر ہوا تھا بنی اسرائیل کے حالات تو ہیں، عبرت ہمارے لیے. آج کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ نے پوری قوم کھڑی کی تھی، مملکت خداداد پاکستان ہمیں عطا کی تھی. ہم نے کہا تھا اللہ تیری کتاب کے احکامات کو یہاں پر نافذ کریں گے، تیری شریعت کو یہاں پر نافذ کریں گے. کہاں ہے اللہ کی کتاب؟ کہاں ہے اللہ کی شریعت؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ؟ ہے 75 سال کے بعد کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی تبصرہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کیا مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وانفسهم كانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ایک جھٹلانا ہوتا ہے پکے کافر کا، وہ تو ہے اسلام سے خارج. ایک جھٹلانا ہوتا ہے ماننے والوں کا کہ مانتے ہیں اللہ کا کلام مگر کلام کی نہیں مانتے، کلام کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. یہ عملاً جھٹلانا ہے، ڈرنا چاہیے. فرمایا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون، بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. من يهد الله فهو المهتدي، اللہ جس کو ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن يضلل، اور اللہ جس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اگلی آیت کریمہ میں ایک اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، توجہ رہے. اہل جہنم کا ذکر ہے مگر کرتوتوں کا ذکر ہے کہ جہنم میں جانے والے کون ہیں. پیدا سب کو اللہ نے کیا مگر بتایا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مراد جو جہنم میں جانے والے، مگر ان کے کرتوتوں کا آگے ذکر کیا گیا. یہ اظہار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے گویا جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بها، ان کے دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں. یہ دلوں میں بھی قبولیت کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہے، قرآن پاک بتا رہا ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان مگر وہ ان سے سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہی لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدترین گمراہ ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ غافل ہیں. کبھی ماں اولاد کے بارے میں کہہ دیتی ہے نا غصے میں آ کے، تجھے میں نے اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا. تو یہ اظہار ہو رہا ہے ہمارے محاورے کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے کچھ تو ہے ہی جہنم کے لیے، لیکن کون؟ دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں. کون ہیں؟ چلتے پھرتے لاشیں ہیں. ہاں چلتے پھرتے لاشیں ہیں، دیکھتے دنیا کو، حق کو نہیں دیکھتے، سنتے سارا کچھ لیکن حق نہیں سنتے. ہاں، اور بہت کچھ سوچتے، حق کے بارے میں نہیں سوچتے. یہ غافل ہے، کس سے؟ اپنی روح سے غافل ہیں، اپنے روح کے تقاضوں سے جو ہے وہ غفلت میں ہیں. یہ ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اچھے نام، بس تم اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو. سبحان اللہ، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، کتنے پیارے نام ہیں. اور 99 نام والی حدیث مبارک ذہن میں رہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام اچھے نام ہیں تو تم اس کو انہی ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. مراد جو بے ادبی کرتے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نقص نکالتے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام مخصوص ہیں وہ مخلوق کے لیے جو ہے
ہے وہ مخصوص کرنے کی کوشش کرتے یا کوئی اور برے معنی نکالنے کی معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کرتے، ایسے لوگوں سے فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں معاذ اللہ۔ سیجزون ما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے ان قریب اس کا بدلہ پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان میں ایک گروہ تو وہ ہے جو ٹھیک راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں، اچھے لوگوں کا ذکر ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں استدراج۔ بندہ سمجھتا ہے بڑی عیاشیاں میں کر رہا ہوں، بڑا دنیا میرے ہاتھوں میں آ گئی، اگر برا ہوتا تو مجھے تھوڑے کو ملتا، یہ ایک دھوکا ہوتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لیتا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام آ رہا ہے، اور میں ان کے لیے ڈھیل دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میری تدبیر بہت پختہ ہے۔ اولم یتفکروا، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے صاحب یعنی نبی علیہ السلام کو کوئی جنون تو نہیں؟ یہ معاذ اللہ الزام تراشی کرتے تھے مشرکین، اللہ نفی فرما رہا ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، بے شک وہ تو صاف صاف ڈرانے والے ہیں، واضح طور پر اللہ کا پیغام پہنچاتے اور لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا وہ نہیں دیکھتے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کسی بھی شے کو؟ وَأَنَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ شاید قریب آ گئی ان کی اجل یعنی موت کی گھڑی، تو کیا وہ ڈرتے نہیں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بہکتے چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت؟ قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجیے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اسے اس کے وقت پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ظاہر نہیں فرمائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بڑا حادثہ ہے وہ قیامت کا معاملہ آسمانوں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک، اندازہ بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی علیہ السلام یہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی تلاش میں ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، آپ فرما دیجیے اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اب جو سلسلہ کلام ہے نبی مکرم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ کی، مگر آپ اللہ کے پیغمبر اللہ کے بندے ہیں اور آپ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں یہ کر کے دکھا دے وہ کر کے دکھا دے، تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے وضاحت کروائی جا رہی ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجیے میں مالک نہیں اپنی ذات کے لیے نفع کا نہ نقصان کا مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، کل اختیار اللہ کا۔ ہاں سب سے بڑھ کر حضور کو یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں نوازا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں از خود غیب کا جاننے والا ہوتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ لیکن دیکھو ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، بے شک میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، بشارت دینا اور انذار کرنا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہ اللہ ہے جس نے اے لوگوں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے ان کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا تاکہ وہ اپنے جوڑے کے پاس سکون حاصل کرے۔ یہ تو پہلے جوڑے کا بیان، آدم و حوا علیہ السلام، ہمارے ابا جان ہماری اما جان علیہم السلام، اور ایک مقصد کیا بتایا؟ یہ جو مرد اور عورت کا نکاح کا بندھن، ملاپ کا معاملہ، اس سے سکون حاصل ہو۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں بھی ذکر آتا ہے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ سکون تلاش کرو، بہت بڑا ذریعہ سکون کی تلاش کا، یہ اصولی بات آ گئی۔ اگلا بیان عموم کے اعتبار سے آ رہا ہے، جو ماضی میں لوگوں میں شرک یا رویے پیدا ہوتے رہے ان کی نفی ہے، اگلے الفاظ میں عموم کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل ٹھہرا رہا۔
پھر وہ اس کو لیے چلتی پھرتی رہی. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ کو پکارا کہ اے اللہ اگر تو ہمیں صالح بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور تیرے شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. صحیح سالم بچہ مل جائے ہم تیرا شکر ادا کریں گے. فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما. پھر جب اللہ تعالیٰ نے صالح بچہ عطا فرما دیا تو جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا ان لوگوں نے اس میں شریک ٹھہرایا. اللہ کے سوا کسی اور کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, غیر اللہ کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. فتعالى اللہ عما یشرکون. بس اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اب مشرکین کی شرک کا رد کیا جا رہا ہے. ایشرکون ما لا یخلق الشیء وهم یخلقون. کیا وہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں. وہ مخلوق ہے, مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیتے. کیسی بھونڈی بات ہے. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. اور وہ ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم. اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ آپ کی پیروی بھی نہ کریں. سوا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ. اور اگر تم جمع کا صیغہ, اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی بھی نہ کریں. یہ جن بتوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے تو تمہاری سن بھی نہیں سکتے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. تمہارے حق میں برابر ہے چاہے تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو, یہ بے بس ہیں, کچھ نہیں سن سکتے تمہاری پکار. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. بے شک تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے جیسے بندے مراد مخلوق ہیں, پھر انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے یہ بت ہیں, یہ مخلوق ہیں, مخلوق کو خالق کے برابر تم نے کیسے قرار دیا. چنانچہ اگلی آیت میں بتوں ہی کی طرف اشارہ. الہم ارجن یمشون بہا. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا. یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا. کیا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا. یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. ارے کچھ نہیں رکھا ان کے اندر, تمہارے ہاتھوں کے تراشے میں تم ان کو خدا کا درجہ دیتے ہو, معاذ اللہ. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. آپ ان سے فرما دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو پھر میرے مقابلے میں چال چلو, پھر مجھے مہلت نہ دو. یہ چیلنج کا انداز حضور کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ کے لیے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. بے شک میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا. وہو یتولی الصالحین. اور وہ نیک بندوں کی حمایت فرماتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ قدرت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورۃ الانبیاء میں آئے گا. پاش کر دیا, جو اپنا دفاع نہ کر سکے تمہیں کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا. اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف تو کچھ نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف تک رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. ان کے چہرے بنا دیے گئے, ان کی آنکھیں بنا دی گئی مگر یہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں. کبھی آپ غور کیجئے گا, جاہل لوگ تھے بالکل. ہاں جاہل تو تھے, بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے. آج بھی 1 ارب سے اوپر کی تعداد ہے جو ان کو خدا بنا کر بیٹھی ہوئی ہے. جہالت کوئی 14 صدیوں پہلے لوگوں کی میراث نہیں تھی. آج بھی اس دور کے اندر جو سالانہ 10,000 PhDs پروڈیوس کرنے والے ممالک ہوں ان کے اندر بھی یہ جاہلانہ تصورات رکھنے والے, یہ پے کرے محسوس کو سامنے رکھ کر پوجا پاٹ کرنے والے آج بھی مل جائیں گے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کو درگزر کرنے کی تعلیم اور حضور علیہ السلام کے ذریعے ایمان والوں کو خذ العفو وامر بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. آپ درگزر کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر اے مخاطب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آئے تو فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ لے لو. انہ سمیع علیم. بے شک وہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. خاص ایک بات ہے, دین کی دعوت کا کام کرنے کے دوران یہ درگزر کا معاملہ, نیکی کا حکم بھی دینا, جاہلوں سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا. اور اگر شیطان اکساہٹ لائے کہ تم بھی پلٹ کر جواب دو, اس نے برا کہا تم بھی برا کہو, نہیں, تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ تذکروا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. تو وہ فوراً راہ ثواب دیکھ لیتے ہیں.
اللہ کا ذکر بندے کو ڈیٹرنٹ عطا کرتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے، اور اللہ رہنمائی بھی ایسے بندوں کو جو اس کے ساتھ جڑے رہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا سورہ البقرہ آیت 152 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور اس شیاطین کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ جو اللہ کی یاد سے ہٹتے ہیں شیاطین ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو پھر گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ خود سے گھڑ کیوں نہیں لیتے، استغفر اللہ۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، تمہاری خواہشات کا نہیں۔ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پاک کا ایک ادب بیان ہو رہا ہے، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو بہت توجہ سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہے قرآن پاک کا ادب، تلاوت کیا جا رہا ہو تو توجہ سے، بہت توجہ سے سنا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے تاکہ رحم کیا جا سکے ہم پر، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے اور بلند آواز کے بغیر، مراد آہستہ آواز میں، بالغدو والآصال، صبح و شام، ولا تکن من الغافلین، اور اے مخاطب غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو صبح و شام اللہ کا ذکر، اور وہ جو بات آئی تھی نا کہ ڈرتے ڈرتے اور عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، فرمایا آگے فلا تکن من الغافلین، اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک جو لوگ آپ کے رب کے نزدیک ہیں، مراد فرشتے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی عظمت کا بیان بھی آ گیا۔ ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ بلکہ سورہ اعراف کی آخری آیت بھی ہے اور یہ آیت سجدہ ہے، اس کی تلاوت کر لینے، اور اب آپ نے سن بھی لی لائیو پروگرام میں، تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہم بھی بعد میں سجدہ ادا کریں گے، آپ بھی سجدہ ادا کر لیجئے گا۔ سورۃ الانفال ہے اس کے بعد، سورہ انعام، سورہ اعراف، 2 مکی صورتیں مکمل ہوئیں، اب پھر 2 مدنی صورتیں آئیں گی، انفال اور پھر سورۃ التوبہ۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا بیان ہے جو رمضان سن 2 ہجری میں پیش آیا، پہلا باقاعدہ مارکہ حق و باطل کا، تو اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہدایات عطا فرمائی۔ مکے کے 13 برس گزر چکے، صبر ہی صبر کا دور گزر چکا، اور مدینہ شریف حضور تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی تھی قتال کی، سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں، اور مدینہ شریف آ جانے کے بعد قتال کے احکامات آئے، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے، اور پہلا باقاعدہ مارکہ پیش آیا غزوہ بدر کا سن 2 ہجری میں، مال غنیمت کے حوالے سے بھی ابتدا میں ذکر آ رہا ہے، اور سچے ایمان والوں کی صفات کا بیان بھی ہے۔ چند آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی علیہ السلام آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے یہ غنیمت تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے ہے، تمہارے پیش نظر اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد ہونی چاہیے، تم اس میں لگے رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ ہاں غنیمت کے بارے میں حکم آگے تفصیل آ جائے گی 10ویں پارے کے آغاز میں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات کو درست رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ اگلی آیات میں سچے ایمان والوں کی صفات کا بیان۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بے شک پکے ایمان والے تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس قرآن پاک سے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے۔ وعلى ربهم يتوکلون، اور وہ اپنے رب پر، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور کیا صفات سچے ایمان والوں کی؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ پر ایمان، دل کانپ اٹھتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے قرآن سے، اللہ پر توکل، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو اللہ نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اگلی آئندہ کی نشستوں میں انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی تو پھر بدر کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کے احکام کے نفاذ کی محنت کرنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام پر سچا ایمان، آپ کا ادب اور احترام اور آپ کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔